ایسا نیچے نہ بیٹھے، کوئی چیز پکڑ لیں، ماں سے درد نہیں پکڑ لینا. ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹروں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروشی پڑھ لیں. خوشی جو ہوتی ہے، ہیپینس، یہ بڑی لازمی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، اس کی زندگی کے لیے. لیکن ایک خوشی بظاہر ہوتی ہے مصنوعی، آرٹیفیشل. ایک خوشی دل کی ہوتی ہے، حقیقی خوشی. تو ظاہری خوشی آتی جاتی ہے، حقیقی خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس اور جنرل ریسرچ جو بھی اس وقت وہ اس جو چیزیں بتاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے، دماغ ہے، اس کے اندر وہ 4 چیزیں ہیں، ڈوپامین اور دوسری 2-3 اور ہیں. تو وہ موڈ کو ایلیویٹ کرتی ہیں. یعنی دماغ کے اندر جو ہمارا موڈ بنتا ہے، جو آدمی کا مزاج، جیسے آپ کہتے ہیں میرا موڈ خراب ہے، میرا موڈ صحیح ہے، وہ جو اندر 3-4 برین کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، وہ موڈ کو بناتی ہیں. اور اس کے لیے جب کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے تو ڈاکٹر جو دوائیں دیتے ہیں اس موڈ کو ایلیویٹ کرتی ہیں. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کچھ چیزیں ہیں جن سے موڈ بہت بہتر ہوتا ہے. اور چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز وہ کہتے ہیں صاف ستھرا رہنا. دوسری چیز ہے غصہ نہ کرنا. تیسری چیز ہے معاف کر دینا، صدقہ خیرات، یہ چیزیں یہ بھی کہتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ، بلا ضرورت دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے باز رکھنا. جاسوسی کا یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میڈیکل ریسرچ کہہ رہی ہے، جنرل ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اگر آدمی یہ چیزیں کرے گا تو خوش رہے گا. ایک بڑی اہم چیز اور بھی انہوں نے بتائی ہے، یہ کہ خوشبو لگانے سے موڈ ایلیویٹ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. اب یہ تو ان کو بیچاروں کو 1500 سال بعد پتہ لگا. قرآن اور احادیث نے ان کا پہلے ذکر کر دیا. اور اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پڑھ لیں تو اس کے ترجمے میں چیزیں آ جائیں گی کہ غصے کو پی جانے والے وہ جو معاف کرنے والے اور تنگی اور خوش حالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے محسنین ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہی بات ہے نا بھئی. آپ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، یہاں پڑھے لکھے، میں تو خیر اتنا پڑھا لکھا نہیں، لیکن آپ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں. اس وقت آپ ماشاءاللہ کل کو آپ نے مولانا بننا ہے، ممبروں پہ آنا ہے، مساجد میں آنا ہے، تو کیا میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بتائیں؟ اسی طرح قرآن میں ہے نا. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا احادیث میں موجود بات ہے نا کہ باوضو شخص رہے تو اس پہ بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو صاف ستھرا رہنا کیا ہے؟ صاف ستھرا رہنا یہی ہے نا کہ اگر آدمی کے پاس 2 جوڑے بھی ہیں تو ان کو بھی دھو کے صاف کر کے پہنے، میلا کچیلا نہ رہے. گندگی پسند نہیں ہے. صفائی نصف بتائیں، آپ بولیں، صفائی نصف ایمان ہے. اب آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے لوگوں کے لیے، آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں تو یہ ایمان کے 70ویں شاخ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ یہی کہتے ہیں، یہ جتنی بھی ریسرچ آ رہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی خوش کر دیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو رد کرتا ہے، کہ آپ کسی کو خوش کر دیں، آپ راستے سے کوئی چیز ہٹا دیں، یہ کہہ رہے ہیں. ہم سائنس کی وجہ سے قرآن کو نہیں مان رہے. یہ بات میں بتا دوں آپ کو، قرآن کا ایک ایک لفظ اٹل ہے، لا ریب ہے، سائنس مانے یا نہ مانے. ہم صرف ان کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بڑی دیر بعد اس پر آئے جہاں میرا رسول پہلے کھڑا تھا. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. خیر چلے آ تو گئے. اب یہ جو چیز ہے، جب آپ اس کو پورا اینالائز کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ہلکا پن پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو لائٹ محسوس کرتا ہے. کسی کے ساتھ جھگڑتا ہے تو اس کے اندر بھاری پن ہوتا ہے، بلڈ پریشر کہتے ہائی ہو جاتا ہے. تو ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جو بڑی مختصر ہو اور جلدی جلدی بتا دیں. اب نصیحت بھی پوچھ رہا ہے، چونکہ بدو تھا نا، تو اور وہ کہہ رہا ہے جی جلدی بتائیں. اب میں ہوتا تو میں تو اس کو کہتا بھائی جب تمہیں وقت ہوگا آ جانا، میں کو فارغ ہوں تمہیں جلدی بٹھو. لیکن وہ رسول تھا. آپ نے اس کو وہی بات بتائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا. یہ غصے کی نشانی کی جلدی بتائیں فٹافٹ. تو ہم نے وہی بتایا. آپ نے بھی نہیں کیا غصہ اور اس کو بھی یہ بات سمجھائی. اب غصہ نہ کرنا یہ ایک پازیٹیو مثبت چیز ہے، یہ آپ کو بلڈ پریشر سے بچائے گی. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں. لہذا قرآن کی باتوں پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا صرف یہاں کی زندگی اور تندرستی اور خوشی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اگلے جہان میں بھی اس کا حصہ ہے. سمجھے نا؟ اب خوشی کا گر کیا ہے، خوشی کا راز کیا ہے؟ جو دائمی خوشی، دائمی خوشی کیسے ملتی ہے؟ تو دائمی خوشی ملے گی پاکیزہ رہنے سے، گناہوں سے بچنے سے، منفی انداز فکر چھوڑ کے مثبت انداز فکر اپنانے سے وہ دائمی خوشی ملے گی. جو انٹریکشن ہمارا اللہ سے زیادہ ہوگا، تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگا، تو ہمیں خوشیاں ملیں گی، برکتیں ملیں گی. لیکن جو تعلق اللہ رسول سے ہو وہ 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں اخلاص شرط ہے. جتنا آپ اس طرف بڑھتے جائیں گے اللہ رسول کی طرف،
اتنا آپ خوشیوں سے مالا مال ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا سارا جو سمری ہے، جو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے جیسے کوئی شخص بھی اس کائنات میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا اگر اس کا دماغ ٹھیک ہے۔ کوئی کافر ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی ایتھسٹ ہو، داعیہ ہو، اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ سارا خلاصہ اسلام کے اس میں بند ہے۔ جب میں دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دوسرا مجھے نہیں پہنچائے گا، تو ایک ہیلدی سوسائٹی، ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے گا۔ جب میرے پاس اگر زیادہ مال ہے، دولت ہے، تو میں اس کو رکنے نہیں دوں گا، آگے تقسیم کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا، تو اس سے مجھے ایک دائمی خوشی محسوس ہوگی، اور اس میں وہ انجیکٹ ہوتی جائیں گی نیکیاں اس خوشی میں۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کوئی نیکی کریں، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ گناہ کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرتا ہے، نیکی کرنے سے آدمی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا۔ تو اگر ہم ایک یہ شیڈیول بنا لیں کہ جب بھی رات ہو اللہ سے معافی مانگیں، اور پچھلے گناہوں سے اور اگلے گناہوں میں کمی کرنے کی کوشش کریں، کمی۔ تو اگر آج میں نے 50 غلط کام کیے ہیں، تو کل اگر اس میں ایک بھی کمی آ گئی تو ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے، اسی طرح آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ دائمی خوشی کے لیے غصہ نہ کریں، اور دوسروں کو معاف کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ حسد چھوڑ دیں، میں بھی، آپ بھی۔ یہ جو چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، میرا اور آپ کا اللہ رسول کی طرف انٹریکشن اور جو تعلق ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور جو تعلق بڑھے گا تو خوشی محسوس ہوگی۔ دیکھیں نا، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو ملنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی باتیں کرنے سے، اس کا نام لینے سے خوشی محسوس ہوتی۔ تو اگر اللہ رسول سے محبت ہو جائے خلوص کے ساتھ، تو پھر اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ محبت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے محبت ہوگی، اللہ کے ذکر سے محبت پیدا ہوگی، اور محبت بڑی طاقت ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف جو ہے لا ریب ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ کھڑے ہونا ہے ہم نے۔ تو جب انہوں نے فرما دیا، ایک بات بڑی واضح کر دی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ایک بڑا اتھارٹیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، جس میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ تمہیں کوئی شے اطمینان نہیں دے سکتی۔ تو اطمینان، خوشی، یہ ساری چیزیں پاکیزگی میں ہے، طہارت میں ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں ہے، عبادات کی طرف آنے میں ہے، اللہ رسول کی طرف بڑھنے میں ہے۔ جو اللہ رسول کی طرف آپ بڑھیں گے، جو اپنے آپ کو پاک کریں گے، جو میں اور آپ ہم گناہ چھوڑیں گے، ہمیں دائمی خوشی ملے گی۔ اس لیے اس میں یہ بات کی گئی ہے سورہ آل عمران کا آیت نمبر 134 میں
کہ یہ وہ لوگ ہیں، صدقہ کی خیرات کی بات بھی آ گئی نا، کہ صرف جب مال ہو یا بہت زیادہ ان کے پاس پیسے خرچ نہیں، تنگی میں بھی کرتے ہیں. 10 کھجوریں ہیں تو ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، ایک کھجور دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور معاف کرتے ہیں. یاد رکھیں، معاف کرنے سے آدمی کے اندر بہت لائٹ پیدا ہوتی ہے، ایک بڑی روحانی کیفیت ہوتی ہے معاف کرنا. اور پھر اگر کسی سے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جائے، گلاس ٹوٹ جائے، ملازم سے کسی سے، تو اگر آپ اتنا لفظ کہہ دیں کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، تو اس کا دل بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس لیے امام حسن علیہ السلام کا ایک پیالہ ایک ملازمہ سے ٹوٹ گیا تو آپ کو غصہ آیا. غصہ تو آتا ہے، نارمل انسان آدمی کو غصہ آنا ایک صحیح چیز ہے، لیکن اس پہ قابو پانا. غصہ آ گیا تو اب اس نے بچنے کے لیے سورہ آل عمران کی وہی آیت جو ہے 134 پڑھی، تو آپ نے اسے معاف کر دیا. معاف کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم